بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں نے ایک واقعہ پڑھا جس کا عنوان تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ مجھے وہ واقعہ بہت ہی پسند آیا، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنانا تھا، اور اس بادشاہ بننے کو اللہ نے خواب کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا، لیکن جیسے بنانا تھا وہ ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کے ان کو کنویں میں پھینکا۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں جس کو پھینکا جائے گا وہ بادشاہ بنے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے کہ میں نے کنویں میں جانا ہے، میں نے کنویں میں جانا ہے، میں نے کنویں میں جانا ہے۔ تو وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے چلے گئے۔ بعد میں ہوا کیا کہ ایک قافلہ آیا، اس قافلے نے جب پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول پھینکا تو اس میں حضرت یوسف باہر آ گئے۔ کرتے کراتے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچ گئے، اور وہاں سے اللہ نے ان کو، کیونکہ بادشاہ بنانا تھا تو اللہ نے اپنی تدبیر رکھی ہوئی تھی، اس کے ذریعے ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیل میں ایک قیدی جو وزیر ہے، اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بات چیت ہوتی ہے، وہ خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، تو حضرت یوسف اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جب تم نکلو گے تو میرا قصہ بھی بادشاہ کے سامنے بیان کرنا۔ تو اب ہوا یہ کہ شیطان نے اس وزیر کو یہ چیز بھلا دی کہ اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر کرنا ہے۔ گویا کہ شیطان بھی اللہ کی تدبیر میں استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شیطان نے تو یہ بڑی چال چلی نا کہ میں یوسف کو باہر نہ نکلنے دوں، لیکن یہ بھی اللہ کی ایک تدبیر۔ تو اللہ اپنی تدبیر میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے بادشاہ کی خواب کی تعبیر کا، تو پھر اس وزیر کو یاد آتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایک قیدی تھے جو خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں، تو آپ ان کو بلا لیں تاکہ وہ آپ کی خواب کی تعبیر بتا دیں۔ تو جب وہ حضرت یوسف کو بلا کے لے کے آتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ساری جو تفصیل ہے وہ شیئر کرتے ہیں خواب کی، تو بادشاہ نے ان کو معافی کا اعلان کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس طرح کی معافی نہیں چاہیے، مجھے میری بے گناہی ثابت چاہیے، اس کے لیے ان خواتین کو بلائیں جن کے کہنے پہ آپ نے مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ پھر ان خواتین کو بلایا جاتا ہے، پھر وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ یوں ہوتا کہ ہے کہ کرتے کراتے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا ہوتا ہے، وہ گندم لینے کے لیے قحط سے ڈرے ہوئے بھاگے بھاگے ان کے دربار میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے گندم تو لے لیتے ہیں۔ جو مزے کی سٹوری ہے وہ اس کے بعد ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنا کرتا دیتے ہیں، کہتے ہیں جا کے یہ اپنے والد کو دینا۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ نے پہلے بھی ایک کرتا دیا تھا، تو ان سے وہ اس کرتے کو وہ سونگ سونگ کے روتے رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرتا جب تم دو گے نا تو اس کرتے سے ان کی بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ اب دیکھیں وہ کرتا جب وہ لے کے چلتے ہیں تو اس کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کا فضل دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے اور 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تب خوشبو اللہ نے روک دی، حضرت یعقوب تک نہیں جانے دی، کیونکہ ان کو بادشاہ بنانا تھا نا۔ لیکن جب کرتا گیا ہے تو کئی ہزار کلومیٹر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو جانا شروع ہو گئی، اور انہوں نے گھر میں بتایا کہ اگر آپ مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہیں تو میں آپ کو ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اللہ کی تدبیر ہے نا کہ جب وہ کنویں میں پڑے تھے تب خوشبو نہیں جانے دی، لیکن جب ان کو ملوانا تھا تو خوشبو کئی ہزار کلومیٹر سے وہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ ساری تدبیریں ہوتی ہیں، یہ مقصد یہ سٹوری سنانا نہیں ہے، مقصد اس کے اندر سے ایک چیز کو لے کے آنا تھا۔ وہ چیز یہ تھی کہ اگر آپ کے دوست رشتہ دار آپ کے ساتھ اگر حسد کرتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی آپ کے لیے کوئی تدبیر رکھی ہو، اللہ نے آپ کو کسی اچھے مقام پہ پہنچانا ہو۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ اس کو اللہ کی تدبیر سمجھ کے اس سے دور ہو جائیے، آپ بدلہ لینے کی کوشش نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیشہ خود کو اچھا رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین